بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں دین ایسا دیا ہے، ہمیں قرآن دیا، ہمیں حدیث دی۔ سارا جہان مل کر نہ قرآن میں کوئی چیز ڈال سکتا ہے، نہ حدیث پاک میں کوئی چیز ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک سورج کو مغرب سے نہیں نکالنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی اور دین کو، تعلیمات کو باقی رکھنا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر سب کچھ اللہ خود ہی مٹا دے گا۔ اس لیے دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے، سمجھو، سیکھو۔ ہم پہ اعتماد نہیں تو اپنے علماء سے سیکھو۔ اس سے زیادہ رواداری کی بات اور کوئی کیا کرے گا، اور اس سے زیادہ الفت کی، محبت کی جوڑ بٹھانے کی بات میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہم سے پوچھو، میں کہہ رہا ہوں جس عالم پہ آپ کو یقین ہے اس سے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو۔ اپنے جس پر اعتقاد ہے اس سے پوچھو، پر پوچھو تو صحیح، کرو تو صحیح۔ یہ پھل جھڑیاں تو نہ اڑاتے پھرو، یہ آتش بازیاں تو نہ کرتے پھرو، وہ کرو جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی ساری زندگی، علم، ہر چیز موجود ہے۔ صرف ہمارا نبی ہے جس کی ہر ادا، ہر چیز موجود، محفوظ۔ ہم نے حدیث کو پڑھا استادوں سے، فرضی کتابوں سے نہیں، افسانوں سے نہیں، ڈائجسٹوں سے نہیں، کچی پکی کتابوں سے نہیں، ہر ایرے غیری کی کتاب سے نہیں۔ ہمارا سلسلہ اللہ کے نبی سے ملتا ہے اور ہمارا آگے ملتا چلا جائے گا جب تک سورج چاند رہے گا۔ اللہ اپنے نبی کا پیغام باقی رکھے گا، موجود رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ ہم نے حدیث کو پڑھا محمد عبداللہ سے، انہوں نے پڑھا خیر محمد سے، انہوں نے پڑھا انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے پڑھا، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو الحسن مظفر عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہمارے پاس یہ سلسلہ سند موجود ہے۔ حدثنا الحمیدی، امام بخاری کی پہلی حدیث سنا رہا ہوں۔ قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات۔ ہاں، ڈھونڈنے والے بنو، چیز کھری، سچی، سچی موجود۔ غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آؤ۔ یہ آپ کا سلسلہ میں نے بتایا روحانی، یہ روحانی نسب نامہ، ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں، یہ روحانی نسب نامہ۔ اور مزے کی بتاؤں، یہ تو صرف بول پہنچے، بعض اوقات ہمارے نبی نے ایک بات بیان کرتے ہوئے کچھ عمل کیا۔ مثلا آپ نے حضرت علی کو ایک حدیث سنائی، ایک بات سنائی، نبی کی بات حدیث ہوتی، کھجور کھلائی، پانی پلایا، پھر حدیث سنائی۔ حضرت علی نے جب آگے وہ حدیث سنائی، پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا، پھر حدیث سنائی۔ حضرت علی کے شاگردوں نے جب آگے وہ حدیث سنائی تو کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث سنائی۔ سن 1400 ہجری میں میرے استاد نے جب مجھے یہ حدیث سنائی، پہلے مجھے کھجور کھلائی، پھر پانی پلایا، پھر وہ حدیث سنائی۔ میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی تو پہلے میں نے کھجور کھلائی اور پانی پلایا، پھر وہ حدیث سنائی۔ اگر میرے پاس کھجوروں کا ٹوکرا ہوتا میں آپ سب کو کھلا کر پانی تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا، میں آپ کو وہ حدیث سناتا۔ اس حدیث کا ادب یہ ہے کہ پہلے وہ کام کرو جو اللہ کے نبی نے علی کے ساتھ کیا تھا۔ ہمارے پاس تو یوں سکہ بند چیز آئی، لیکن ڈھونڈنے والا کوئی نہیں، منڈیوں کو دوڑے، کالجوں کو دوڑے،
دوڑو دوڑو، اس سے اللہ نے روکا نہیں، پر صحیح طریقے لے کر دوڑو۔ یہ آپ کا ہے روحانی سلسلہ نسب نامہ، آپ کا خاندانی نسب نامہ وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ 1400 سال پر محیط ہے، آپ کا خاندانی نسب نامہ 10,000 سال پر محیط ہے، وہ بھی اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا، گم نہیں ہونے دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اب بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سندر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن ذی شان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ چیز سکہ بند ہے، لینا ہے تو لے لو بھائی، چیز کھوٹی نہیں، ملاوٹ شدہ نہیں، کوئی خرافات پر مشتمل نہیں، کوئی قطر بیونت پر نہیں، کوئی کانٹ چھانٹ پر نہیں، چیز سکہ بند ہے، اس سے کھرا سودا کسی کے پاس نہیں۔ ہمارے سے مراد میں نہیں، ہمارے سے مراد ہے یہ امت، اس امت کے پاس جو سودا ہے کسی کے پاس ایسا کھرا سودا کوئی نہیں۔ پر میں کیا کروں، میں کیا کروں کہ سچائی والے جب سچ کے خریدار نہ رہے تو جھوٹوں پر کیا روں؟ حق جب حق والوں پہ غالب نہ آیا تو باطل پہ کیسے غالب آئے؟ اسلام جب اسلام والوں پہ غالب نہ آیا تو غیروں پہ غالب کیسے آئے گا؟ میرے پاک نبی کی پاکیزہ زندگی جب اس امت پہ صادق نہ آئی تو اوروں پہ کیسے صادق آئے گی؟ ننکانی جیسی چھوٹی سی بستی میں بھی 4 سال کا بچہ گلے میں ٹائی لٹکا کے اسکول جا رہا ہو تو میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ کیا ہمارے پاس کوئی تہذیب نہیں، کوئی طریقہ نہیں؟ کیا ہمارا نبی ہمیں روشن زندگی دے کر نہیں گیا؟ بیٹیاں پال کے دکھائیں، شادیاں کی، نکاح کیے، شادیاں کر کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، خامن بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، سالار بن کے دکھایا، تاجر بن کے دکھایا، معاملہ کرنے والا بن کے دکھایا، بازار میں خرید و فروخت کرنے والا بن کے دکھایا، راتوں کو رونے والا بن کے دکھایا۔ ایسا کامل روپ کسی نبی نے نہیں دکھایا جو ہمارے نبی نے دکھایا۔ پھر ہم اس کی زندگی کو چھوڑ دیں تو بھائی رونے نہ تو کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، تبلیغی جماعت کے لیے نہیں، اس زندگی کو سیکھنے کے لیے۔ ہم اپنی دعوت نہیں دے رہے، میں اب تبلیغ کی بات کر رہا ہوں۔ تبلیغ کا کام کوئی تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت نہیں ہے۔ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، اب 2 گھنٹے ہونے کو ہیں میری بات کو شروع ہوئے۔ میں نے 2 گھنٹے میں بھائیوں میں نے اپنا مسلک نہیں بیان کیا، میں نے اپنے فرقے کو اونچا نہیں کیا، میں نے اپنے مسلک کو نہیں کہا میں سب سے سچا تم سارے جھوٹے، ہم سچے تم سارے جھوٹے، ہم مسلمان تم سب کافر، ہم عاشق رسول تم گستاخ رسول۔ یہ دعوے بڑے بھاری ہیں، موت کے بعد ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی مسلمان کو اتنی جلدی سے گستاخ رسول بنا دینا، کیا پتہ ہے گستاخ رسول کافر ہوتا ہے، نافرمان رسول کافر نہیں ہوتا، داڑھی منڈانے والا کافر نہیں، داڑھی کا مذاق اڑانے والا گستاخ رسول بن جاتا ہے، اس سے کافر ہو جاتا ہے۔
نماز کا چھوڑنے والا کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، نافرمان ہے۔ جو نماز کا مذاق اڑائے گا یہ گستاخ ہو جائے گا، گستاخی کفر ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ دین کا مذاق اڑانا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اور بھائیو، اتنی جلدی نہ کسی مسلمان پہ اتنے خوفناک فتوے لگاؤ۔ ہمارا نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آیا، کافروں کو مسلمان بنانے آیا، ہم نے اپنوں کو بھی کافر بنا دیا، اپنوں کو بھی دین سے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to